بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے عام اعلان سے قبل چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ پنجاب کابینہ میں لڑائی ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی اراکین آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل باجوہ شدید الزامات کی زد میں ہیں۔ جنرل عاصم منیر اس وقت کیوں مشکل صورتحال سے دوچار ہیں؟ کپتان کا ایک اور موقف سچا ثابت ہوا ہے۔ سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی اس پر گھر کے بھیدی نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا جس طریقے سے تختہ الٹا گیا، اور اس وقت جب اراکین کے ضمیر خریدے جا رہے تھے، سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو جمع کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ نیوٹرل ہو چکی ہے، اس وجہ سے اب زرداری صاحب جو ہے اور شہباز شریف نون لیگ کے لوگ اپنے طور پر متحرک ہیں، اور تمام اراکین جو عمران خان کی مخالفت کے اندر انہوں نے اس وقت زبان نہیں کھولی، اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جس طرح کا ماحول تھا، شدید الزامات لگائے گئے۔ عمران خان نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ضمیروں کی منڈی لگا رہے ہیں، خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن اس وقت کہا گیا کہ نہیں، یہ عمران خان ویسے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے تو اس وجہ سے معاملات جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ لیکن اب مصطفیٰ نواز کھوکھر، جن کو پیپلز پارٹی سے نکالا گیا، ان سے استعفیٰ لیا گیا، اور معاملہ وہی تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ادھورا سچ جو ہے وہ اگل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مجھے نکال دیا، اب مزید جس طریقے سے مجھ سے استعفیٰ لیا گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، اور پارٹی کو میں مکمل طور پر چھوڑ چکا ہوں۔ آگے کس پارٹی میں جانا ہے ابھی یہ قبل از وقت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ختم نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یہ جو تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، اس کو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے خود بھی مینج کیا، اور کچھ گڑ باہر سے بھی ڈالا گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ کچھ جو ہے وہ معاملات زرداری اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مل کر کچھ لوگوں کو مینج کیا، اور کچھ جو ہے وہ مقتدر حلقوں نے مہربانی کی اور باہر سے بھی گڑ ڈالا گیا۔ جو کچھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا وہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے۔ یعنی جو مداخلت ہے وہ مقتدر حلقوں کی، ان کا کہنا ہے کہ وہ جاری ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں اتنا ہی ہوں جتنا مفتاح صاحب مسلم لیگ نون میں ہے۔ پیپلز پارٹی میں اچھا وقت گزرا ہے، پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے، دیکھتے ہیں وقت اور حالات کہاں لے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا عزت پر سمجھوتا کرنے والی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کا اب حصہ نہیں ہوں۔ پارٹی قیادت بہتر جواب دے سکتی ہے کہ مجھ سے استعفیٰ کیوں لیا۔ جو پوزیشن لے لیتا تھا اسے اتنا پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور سیاست میں اس وقت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو پوزیشن لیتا رہا ہوں اس پر دل مطمئن ہے۔ پارٹی کے اندر لوگ بات نہیں کریں گے تو وہ سیاسی جماعت کم اور بادشاہت زیادہ بن جائے گی۔ تو یہ پوری طرح انہوں نے اس پورے معاملے پر وضاحت کی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور ان کی جو معاونت ہے اس کے بغیر یہ اتنی بڑی جو ہے وہ تحریک کامیاب ہوئی عدم اعتماد کی، اور عمران خان جو ہے ان کا تختہ الٹا گیا۔ دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب نے مزید جو ہے کچھ چیزیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں، جس کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ پر مسلسل الزامات کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے۔ روزانہ وہ تقریر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ احتساب جو ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا نہیں ہوا، اس کی بنیادی وجہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی وہ ٹیم کے چند لوگ ہیں جو اصل میں نواز شریف، زرداری اور تمام مافیاز کو بچا رہے تھے، اور نیب کے آگے جو کیسز ہے وہ نہیں چلتے تھے، اور جب وہ کیسز کی سزا نہیں ہوتی تھی تو وہ بچاتے تھے، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ جناب آپ معیشت پر جو ہے وہ بات کریں، اس کی کوشش کریں، یہ ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ نیب کیس میں چور تھے، لیکن پیچھے سے نیب کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ باجوہ صاحب فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو اندر کرنا ہے کس کو باہر۔ جنرل باجوہ اجازت نہیں دیتے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ نیب نے کسے کتنا دبانا ہے۔ شہباز شریف کا مقدمہ ہی نہیں لگتا تھا، بے بس بیٹھا تھا۔ شہباز شریف کے بیٹے نے اپنے ملازمین کے نام پر پیسے منگوائے، لوگوں کے ضمیر خرید کر ہماری حکومت ہٹائی گئی۔ نئے آرمی چیف نے غیر جانبدار رہنے کا کہا ہے ان کے اقدامات سے۔ یعنی اب یہ واضح طور پر جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب پر تنقید کر کے عمران خان نئے آرمی چیف کو جب مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں تو ان کی غیر جانبداری ہم دیکھیں گے،
اور پھر جو ہے وہ اس پر ہم کمنٹ کریں گے. یعنی دیکھیں گے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانون تو ختم ہونا چاہیے. پرویز الہی چلتے ہیں، کچھ اسمبلیاں دیر سے اور چلیں وہ چاہتے ہیں، لیکن پرویز الہی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ جو آپ کہیں گے اس کے مطابق چلا جائے گا. اب یہ تو اس وقت جو رات گئے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کپتان کا جو اعلان ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے. یہ اس وقت اندیا دیا جا رہا ہے، لیکن جب ویڈیو آپ دیکھیں گے تو ممکن ہے خان صاحب کی اتنے میں تقریر جو ہے وہ ہو جائے گی. یعنی رات گئے آپ دیکھیے کہ پرویز الہی اچانک جو ہے وہ راولپنڈی پہنچے ہیں. پنڈی پہنچنے کا مطلب کیا ہے ان مخصوص حالات کے اندر؟ کہ اسٹیبلشمنٹ کے عام لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ اجازت لیتے ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو نیوٹریلٹی ہے اس پر مزید سوالات کو جنم دے رہے ہیں. اب یہاں وہ کسی سے 1 گھنٹہ ملاقات کرتے ہیں رپورٹس کے مطابق، دوبارہ وہ لاہور پہنچتے ہیں، پھر جو مونس الہی ہے وہ رات تقریباً 1-2 بجے دوبارہ اچانک زمان پارک پہنچتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی عام پیغام تھا جو انہوں نے پہنچایا ہے. اب اس پیغام کے بعد آج عمران خان کیا اعلان کرتے ہیں یہ ایک بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو چودھری پرویز الہی مکمل طور پر اپنے وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کو اس پر بڑے تحفظات ہیں، اور ایک کابینہ کے اندر لڑائی بھی ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ مشیر گنیں گے اس وقت تو تقریباً میرا خیال ہے 28، آج کے اخبار ہے لوکل گجرات کا، اس کے مطابق 28 مشیر وہ ضلع گجرات سے لیے گئے ہیں. منڈی بہاؤالدین سے بھی 6-7 لوگ جو ہے وہ لیے گئے ہیں جن کو مشیر بنایا گیا ہے تاکہ اگلے الیکشن کے لیے ماحول بہتر کیا جائے. بھاؤ تاؤ بھی کیا جا رہا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات ہو رہی ہے اس وقت کہ آگے اگر پی ٹی آئی یہ اسمبلی ہم تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں کتنی نشستیں ایم این اے کے لیے اور کتنی ایم پی اے کے لیے جو ہے وہ دی جائیں گی. اب یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ سلسلہ تو اپنے طور پر جاری ہے، لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کل ایک صوبائی وزیر نے استعفیٰ دیا اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے اجلاس کے اندر. اب یہ صوبائی وزیر ہیں سردار حسنین بہادر دریشگ، یہ احتجاجاً کابینہ سے اٹھ کر چلے گئے، اور بتایا گیا کہ گزشتہ روز جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے تلخ کلامی ہوئی تھی، اور صوبائی وزیر احتجاجاً کابینہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. اور کابینہ اجلاس کے دوران ایک ہی وقت میں متعدد وزراء بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈسپلن کے ساتھ کابینہ کا اجلاس بلاؤں گا. اس کے باوجود سردار حسنین دریشک چونکہ ان کی گفتگو عام تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ میری بات کو سنا جائے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت کے بغیر گفتگو سے روکا تو صوبائی وزیر برا مان گیا. دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی جو تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی جو صوبائی وزراء ہیں وہ چونکہ پرویز الہی کے حوالے سے ان کے خلاف اس وقت بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہوئی ہے. اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض کہتے ہیں کہ پنجاب کابینہ اجلاس میں پرویز الہی کا پی ٹی آئی کے وزراء سے نامناسب رویہ، وزراء کے تحفظات اور موقف سننے سے انکار، جنوبی پنجاب سے وزیر حسنین بہادر دریشک کا موقف نہ سننے پر احتجاج. پرویز الہی نے کہا کہ جس نے بدتمیزی کرنی ہے وہ کابینہ چھوڑ دے. حسنین دریشک نے استعفیٰ بھجوا دیا ہے. تو ایک طرف جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چونکہ آپ جو لوگ گجرات، منڈی بہاؤالدین اور ان اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی انتظامی معاملات کے اندر مداخلت ہوتی ہے. وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کی بات ایس ایچ او نہیں سنتا، یعنی نیچے اور اوپر تو بڑے افسران آ جاتے ہیں تو وہ تھانوں کے اندر بھی کام انہی کے ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ چودھری خاندان کے قریبی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو تحریک انصاف کے مقامی ایم این ایز، ایم پی ایز وہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف 2-3 اضلاع کے اندر اتنا زیادہ بجٹ دیا گیا ہے اور وہ خرچ ہو رہا ہے، اور تمام پنجاب کے اندر جب سے چودھری صاحب آئے ہیں اس طریقے سے پیسہ نہیں جا رہا، ان کے ترقیاتی کام اس طرح نہیں ہو رہا ہے جتنے ان اضلاع کے اندر ہو رہے ہیں. تو آخر اپنی جو کانسٹیٹیونسیز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے باقی جو ہے وہ چھوڑنا، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا جو ایک مزاج ہے اور جو عثمان بزدار جس طرح پورے پنجاب کو لے کر چل رہے تھے، یکساں طور پر جو ہے وہ فنڈ دیے جا رہے تھے، وہ معاملہ نہیں ہے. اب رات گئے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یقینی طور پر عمران خان کے اندر جو پارٹی کے لوگ ہیں
ان میں سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ فوری طور پر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، کم از کم 1 مہینہ تو ضرور ہمیں ڈیلے کرنا چاہیے۔ اب عمران خان نے جو جنرل باجوہ صاحب پر الزام لگائے ہیں، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان پر، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کہا گیا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ ایماندار ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، نواز شریف بیمار ہے اس کو جانے دیں، یہ بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، مریم خاتون ہے ضمانت دے دو، یہ ایک اور دھوکہ ہوا ہے، سازش نہیں ہوئی بلکہ مداخلت ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے، زرداری اور شہباز کو این آر او دے دیا گیا، کرپشن کو چھوڑیں، اکانومی پر دھیان دیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ تو اب یعنی اس جو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، جس طریقے سے ملاقاتیں ہوئی، سفارتکار ایکٹیو ہوئے، پھر مختلف جگہوں پر ملاقاتیں ہوئی، پھر منڈیاں لگیں اور لوگ بے ضمیر ہوئے، تو اس سارے معاملے میں جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان پر چونکہ شدید الزامات آ رہے ہیں، تو یہ بیسک الزامات صرف جنرل باجوہ پر نہیں ہے بلکہ اس وقت کی پوری لیڈرشپ پر ہیں۔ تو موجودہ آرمی چیف جو ہے ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ جس طرح نااہلی کا ایک سکرپٹ ہے اسی پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو ساری چیزیں پھر جو ہے وہ آپ کے حوالے سے بھی رد عمل آئے گا۔ یعنی ایک طرف جو حکومتی اور مقتدر حلقوں کے نام نہاد جو صحافی بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک پہلے ہی اپنے رزلٹ دکھا رہے ہیں، پہلے ہی فیصلے سنا رہے ہیں، تو اگر اس کے مطابق ہوتا ہے، جیسے فیصل واڈا نے بڑے اعتماد کے ساتھ بیانات دیے کہ عمران خان نائل ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ماحول تبدیل ہو جائے گا اور میں پھر آؤں گا سرپرائز دوں گا، تو یہ اس کے بعد بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار ہو جائے تو اس سے ایک فوج کا عزت اور وقار کے اندر مزید اضافہ ہوگا، اور اگر اسی طرح معاملات چلتے ہیں تو یقینی طور پر جیسے ایک پہلے ہی ملک دیوالیہ کے قریب ہے، اور پھر جو ہماری مغربی سرحدیں ہیں وہاں پر بھی اس وقت صورتحال بہت خراب ہے، پھر ٹی ٹی پی جس طرح متحرک ہو رہی ہے، اس ماحول میں اگر عوام ایک طرف کھڑی ہوگی، ادارے اور جو ٹھگ جن کو عوام سمجھتی ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، تو یقینی طور پر یہ کوئی اچھا ملک کے لیے نہیں ہوگا، اور امید ہے کہ نئی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو ان تمام الزامات سے بری جو ہے وہ قرار دلوائے گی، اور کوشش کرے گی کہ تمام پارٹیز ان کی کم از کم جو نیوٹریلٹی ہے اس کو تسلیم کریں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کا اعلان بہرحال انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔